دینا چاہیں گے؟ میں کہوں گا پاکستان کے مومنین کے جو اخلاق ہے انہوں نے میرا دل جیتا ہے. اس اخلاق کو، ادب کو، یہ تعظیم اور یہ سارے کے سارے یہاں کی اس بستی کے لوگوں کا اخلاق برقرار رہے. یہ واقعی اخلاق اہل بیت ہے. جو محبت ملی، جو عزت ملی، وہ مجھے قبر تک یاد رہے گی. پروردگار ان سب کو آباد و شاد رکھے. سب سے صرف التماس و دعا کروں گا اور کہوں گا آپ لوگوں نے جو محبت دی ہے میں آپ کا کبھی احسان نہیں اتار سکتا. میرے دل میں ہمیشہ قبر تک میں آپ کا ممنون احسان رہوں گا. آقا کی سلامتی کے لیے بلند تر سلام. ایک فرد کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس لائق نہیں جتنی آپ نے مجھے محبت عطا کی ہے. یہ میرے دل کی گہرائیوں سے میری آواز ہے کہ اس سرزمین کو جو کہا جاتا ہے کہ سرزمین اہل بیت ہے، اہل دین کی سرزمین ہے، باعمل مومنین کی سرزمین ہے. یہاں آنے کے بعد اس کا انسان کو یقین ہو جاتا ہے. یہ سیریس کر رہا ہوں کہ جو آپ کی تعلیمات ہیں، جو علماء نے آپ کی تربیت کی ہے، اسے برقرار رکھیں، اسے باقی رکھیں. میں نے اس حدیث سے قبل کا انتخاب کیا ہے. سرور کائنات نے اس حدیث کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ ارشاد فرمایا ہے. صرف غریب کے موقع پہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ. میں نے خود نہیں پڑھا میں مولانا امیر علیہ السلام کا جو حضرت مالک اشرف کے نام خط عہد نامہ ہے، وہ میرا اشرف کا موضوع تھا. اس میں مولانا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اور اپنی وصیت کے اندر فرماتے ہیں کہ فی غیر موقن میں نے متعدد مرتبہ رسول اکرم سے سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا. یعنی رسول خدا نے 5 چیزوں کی تاکید بہت زیادہ کی ہے، ایک مرتبہ نہیں فرمایا. تو اگر الفاظ بدل کے آئیں، یعنی ایک مرتبہ کہا جائے ان نے چارے فیکو سملیں، میں تمہارے درمیان 2 غلط چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. دوسری مرتبہ فرمایا ان نے چارے فیکو خلیفتیں، میں تمہارے درمیان میں 2 خلیفہ. اور یہ متعدد مرتبہ کیونکہ حدیث کو دہرایا ہے اور ہر دفعہ فرمایا ہے کہ اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. خود صحیح مسلم میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث وارد ہوئی ہے اور متعدد کتابوں میں پہلے 500 سال میں کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا کہ سرور کائنات نے فرمایا میں اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. 500 سال بعد اختلاف کیا گیا. خود اصول کافی میں مرحوم کلینی نے 2 اسناد سے نقل کیا ہے اور روایت نقل کرنے کے بعد 4 اس کی اسناد اور 2 مزید ذکر کیے حضرت ابو بصیر سے. اب میں رجال کی بحث نہیں کروں گا، صرف ایک نزدیک سے خمسہ نہیں ہے کہ وہاں پہ حضرت ابو بصیر اور ان سے کس راوی نے 5 اور 6 امام علیہ السلام سے اس روایت نقل کیا ہے. رجال کی میں نے ساری بحثوں کو دیکھا اور یہ مستند ترین روایات میں سے ہے. علماء کرام بڑے بڑے جگہ کے علماء موجود ہیں. یہ الفاظ ہو رہی تھی نہ صرف یہ صحیح السند ہے بلکہ متواتر حدیث ہے. حدیث واحد نہیں ہے، صحیح سلسلہ نہیں بلکہ حدیث متواتر ہے. صرف ہمارے یہاں 18 طرق سے موجود ہے بعض کتابوں میں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں اس سے زیادہ طرق سے موجود ہے. اگر اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں حدیث ثقلین سے متعلق بتانے کی کوشش کروں. میرے الفاظ کو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہماری 3 حیثیتیں ہیں. پہلی حیثیت ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو بھی پاکستان میں بستا ہے، چاہے مسلمان نہ بھی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، وہ بھی ہمارا پاکستانی بھائی ہے کیونکہ پاکستانی. میں جانتا ہوں میری بات ہر تک پہنچ رہی ہے. میں سہارا لے رہا ہوں تمام حضرات کا اس بات کو پہنچانے کے. تو جو بھی پاکستان میں بس رہا ہے وہ پاکستان کا دفاع کرتا ہے، وہ پاکستان کے دشمنوں کے خلاف کرتا ہے. پاکستان کے ہندو بھی ہندوستان کے بھارت کے خلاف کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے مخلص ہیں. اس لیے وہ ہم سب کے بھائی. پہلا یہ شہید آج حسین کے جملے ہیں، میں اس کو اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. جملے ان کی ہیں لیکن میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. مجمع ہے نا میرے ساتھ. ہماری پہلی حیثیت ہم پاکستانی، ہماری دوسری حیثیت ہم مسلمان. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری بہت سی ذمہ داری ہے. اب عالم اسلام میں جہاں کوئی بھی مسلمان ہوگا جو بھی کہتا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری اس کے ساتھ ایک برادری ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوة، اللہ نے اس کو بھائی بنایا. اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا دنیا کے کس خطے میں ہے، چاہے وہ غزہ میں ہو، چاہے افریقہ کے کسی جنگل میں ہو، اگر
جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ ہمارا بھائی اور ہماری گردنوں میں اس کا حق ہے. تو دوسری حیثیت ہماری اسلام کی مسلمان. تیسری حیثیت ہم شیعہ نے حیدر کرنا. شیعہ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہترین 14 ہستیوں کے ماننے والے ہیں. ہمارا مکتب سب سے اچھا مکتب ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے مکتب کے ماننے والے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے بڑا کردار بھی ہم دکھائیں. میں جانتا ہوں کہ مدارس بہت زیادہ برپا ہے اور ابھی تک لوگ آ رہے ہیں, جو جو پچھلے لوگوں سے قبول فرمائیے گا. یہ 3 حیثیتیں ہماری ہیں کہ ہم پاکستانی بھی ہیں, ہم مسلمان بھی ہیں, شیعہ حیدر کرا. ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے جو 14 ہستیاں ہیں ان سے بالا تر کوئی نہیں. اگر آج آپ نے سمجھنا ہے کہ ان 14 کے ان سے کوئی بالا تر نہیں ہے تو دیکھ لیجیے آج ان کی نمائندگی کون کر رہا اگر میں تم پہ پہنچنا ہے. آج ان کی نمائندگی کرنے والی ہستیاں مراج اعظام. آج ہمارے مہاراجوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو اس طرح سے زیر کیا ہے جیسے ابابیلیں کنکریاں لے کے آئی تھی. ابابیلیں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے آئی تھی اور وہ کنکریاں ابرہا جیسے بہت بڑے بادشاہ کے سر پہ گری جو ہاتھیوں پہ آیا تھا. اللہ نے سب سے چھوٹے پرندے ابابیل کی پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر رکھے. یعنی اللہ بڑے خوبصورت انداز سے قرآن میں کہتا ہے اللہ کہتا ہے اگر تم دیکھو جیسے چبانے کے بعد آپ اگلتے ہیں پھر ڈوب دیتے ہیں, جب چبانے کے بعد اگل دیتے ہو ایسا بھوسا بنا دیا تھا ہم نے ابرہا کے لشکر کو. اب پتہ چلا جو بھی حق سے لڑتا بھوسا بن جاتا چاہے وہ اس زمانے کا فرعون ہو چاہے اس زمانے کا فرعون. دوسرے میں اسرائیل و امریکہ کی ناک زمین پہ رگڑ. اپنے جملوں کو جو پیش کر رہا ہوں غور کر لیجیے گا. ہوتا یہ ہے داعش کو شکست دینے والے حضرت عیسائی اور امریکہ اسرائیل کو شکست دینے والے حضرت کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس کو انسان کمزور سمجھ رہا ہوتا ہے نا, اللہ کہتا ہے کہ میں متکبر کو زمین پہ روندوں گا تو اس کمزور کے ذریعے جسے وہ سمجھ رہا تھا یہ میرا کیا بگاڑ ہے میرا جملے نہیں پہنچے. اللہ کے نبی جو نوجوان جس محبت سے مجھے دیکھنے میں ممنون ہوں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کا قبول فرما رہے ہیں. جملوں پہ غور کیجیے گا. اب رہا سمجھ رہا تھا میں بہت طاقتور ہوں. اللہ نے کہا تو بڑا سب سے بڑا جو زمین پہ جانور ہے ہاتھی, وہ ہاتھی پہ سوار ہو گیا. اللہ نے سب سے چھوٹے پرندے کو بھیجا, ابابیلوں نے کنکریاں بھیجی. اب بڑے بڑے جلیت علماء موجود ہیں, اگر میرا جملہ پسند آئے تو مجھے دعا دے دیجیے گا. اللہ نے کہا ایک کنکری نے ابرہا کے ہاتھیوں کو ختم کر دیا. میرا دل کہتا ہے کیوں, کیونکہ وہ کعبے کو ڈھانے آیا تھا, کعبے کو ڈھانے آیا تھا. تو اللہ نے کیا کیا, ایک کنکری کو روک کے رکھا تاکہ غدیر میں موجود کعبہ کے دشمن کو موجود کعبہ کے دشمن کی جو مخالفت کرے گا غدیر کے میدان میں اس زمانے میں حارث فہری کو بھی اللہ شکست دے گا. تو ایک کنکری سے اللہ کے نبی رسول اکرم کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل. ابو الحکم کہتے کہ سارے عرب اسے, رسول خدا نے اسے کہا تھا ابو جہل. آج اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں ابو جہل. جانتے ہیں اسے کب کہا تھا ابو جہل, جب اس نے حضرت سمیہ کو بخشی مانی. حضرت سمیہ حضرت عمار کی والدہ, اسلام کی پہلی شہیدہ. جب اس نے حضرت سمیہ کو بخشی مانی تو رسول خدا نے کہا یہ ابو الحکم نہیں ابو
اب پتہ چلا جو خواتین کو مارتا ہے وہ ابو جہل ہوتا ہے. اگر وہ کسی بھی دور میں ہو, چاہے حضرت سمیہ کو مارے, چاہے غزہ میں خواتین کو مارے, چاہے یزید کی شکل میں زینب کبریٰ پہ ہاتھ اٹھائے, وہ جتنا بھی بڑا بادشاہ ہو ہمارے نزدیک ابو جہل. یہ اللہ سبحانہ نے قانون دیا کہ اللہ جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے اس کے ذریعے بدلا لیتا ہے. پھر تمہیں بہت بڑا ہے, جسے کمزور سمجھا جاتا ہے اللہ اس کے ذریعے شکست دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج پروپیگنڈا ہو رہا, شاید آپ کو نہیں سنا تو اچھا ہے نہیں سنا, لیکن کسی کا پروپیگنڈا ہے جو لوگ پہنچ رہے ہیں. شاید یہ علماء مجھے بتائیں گے یہاں تک پروپیگنڈا پہنچا یا نہیں پہنچا, تو وہ کہہ رہے ہیں قرآن میں تحریف ہو گئی ہے. حبیب خدا نے نہیں کہا میں قرآن میں اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. آج تھوڑی توجہ کر لیجیے گا, تمام علماء سے میں صرف ترجمے سے ثابت کر رہا ہوں. علی رضا رضی کا کچھ نہیں ہے, صرف ترجمہ ہے حدیث نبوی کا جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں آئے. حبیب خدا نے فرمایا انی طالب فیکم الثقلین کتاب اللہ و فطرت اہل بیت, نہیں کہا قرآن و اہل بیت, فرمایا اللہ کی کتاب, نہیں مجمع, اللہ کی کتاب. کتاب اسے کہتے ہیں جو مکتوب ہو, جو لکھی ہوئی ہو. سامنے سننے والے صحابہ کرام عرب تھے رضی اللہ عنہم, کسی نے نہیں کہا وہ کتاب ہے کہاں جو چھوڑے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہا تھا قرآن جو سنایا ہے بعد میں جمع کر لینا, میں جمع کر کے چھوڑے جا رہا ہوں. ترجمے سے ثابت کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا کتاب ہے کہاں. اس کا مطلب ہے قرآن کو پیغمبر نے خود جمع کیا ہے, آپ نے خود لکھوایا اور شکل دی. قرآن آج بھی زندہ موجودہ ہے. قرآن اگر آیات سب دکھے ہوئے, ایک ادیب کو لے جسے قرآن نہ آتا ہو, اسے کہیں وہ ترتیب دے جو قرآن میں ہے, وہ ترتیب نہیں دے سکے گا. پیغمبر نے جو طویل صورت شروع میں رکھے, مختصر آخر میں پھر کہا کہ پورے کتاب کا خلاصہ دیباچہ کے طور پہ پیش کر دوں. دیباچہ لکھا سورہ فاتحہ, شروع میں سورہ فاتحہ کر رکھا کہ یہ کتاب مکمل ہے. میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن نہیں. اس کتاب کا نام قرآن ہے, میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. کسی صحابی نے نہیں کہا ہے کہاں کتاب,